الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء اما بعد۔ جی ناظرین، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ بسم اللہ کی تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ شریف قرآن کریم کا جز ہے، پورے قرآن کا جز ہے بسم اللہ۔ سورۃ نمل میں بسم اللہ ویسے ہی ہے سورت کے اندر، باقی جتنی صورتیں ہیں سوائے سورۃ توبہ کے ہر جگہ پر شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بسم اللہ کی تفسیر دیکھ لیں اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ ہم سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ کے شروع میں با لکھی ہوئی ہے۔ یہ ویسے قاعدہ کلیہ ہے کہ جو با الف با ہوتا ہے اس میں الف لکھی جاتی ہے، جیسے سورۃ علق میں اقرأ بسم ربک الذی ہے، اس میں الف ہے، لیکن بسم اللہ میں الف نہیں لکھی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے اس کے الف کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس کی با کو تھوڑا سا لمبا کر دیا گیا ہے جو الف پر دلالت کر رہی ہے، اور آگے اسم ہے اور اس کے بعد اللہ ہے۔ با جب ہم ویسے کو بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب یہ جو شروع ہم نکالتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو اصل میں اس کے شروع میں ایک فعل جو ہے وہ محذوف ہے، اشرعُ، کہ میں شروع کرتا ہوں، تو اس کے شروع میں وہ فعل محذوف ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ شروع کرتا ہوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو با ہے یہ مصابت کے لیے بھی آتا ہے، برکت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جب ہم اللہ کا نام لے کر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں برکت ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، کوئی بھی جو ذی شان کام ہے، جائز کام ہے، اگر اس کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب چراغ گل کرنے لگو، یعنی چراغ کو بند کرنے لگو بسم اللہ کہو، دروازہ کھولنے لگو بند کرنے لگو بسم اللہ کہو، اسی طرح برتن ڈھانپنے لگو تو بسم اللہ کہو۔ غرض ہر کام جو بھی جائز ہے اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ میرا کام کوئی بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوگا، اس لیے ہم شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو بسم اللہ کے بعد الرحمن الرحیم آتا ہے۔ الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ الرحمن کا مطلب ہے عامۃ الرحمت، یعنی اللہ کی رحمت عام ہے، تو اس لیے رحمان جو لفظ ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ عبد الرحمن تو کہا جا سکتا ہے، رحمان کا بندہ، صرف کسی کو رحمان کہہ کر پکارنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ عامۃ الرحمت یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ اور رحمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی رحمت عام ہے، یعنی دنیا کے اندر اللہ کی رحمت ہے کہ جس سے کافر لوگ جو ہے وہ جی رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور جو رحیم ہے یہ صرف اور صرف آخرت کے ساتھ خاص ہوگا، یعنی صرف اللہ کی رحمت جو خاص رحمت ہے وہ صرف مسلمانوں کو ملے گی، آخرت میں کافروں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی۔ تو الرحمن الرحیم یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو اس میں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہم سارے کام کرتے ہیں، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی کر رہے ہیں، اور وہ جو کام تکمیل تک پہنچتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی پہنچتا ہے۔ اب بسم اللہ کو ہم نے پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی کام ہم نے کیا ہے اس میں بسم اللہ ہم نے پڑھ لی ہے، تو اب بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے جائز کام کرنا ہے، کسی ناجائز کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا درست نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو اس میں ہم بسم اللہ پڑھ لیں، ایسا کرنا یہ درست نہیں، بلکہ یہ جو ہے یہ شریعت کی منشا کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔